بزرگان گرامی قدر، حدیث مبارکہ جسے سہنامہ سخن کے طور پر اراد کیا ہے، آپ مسلسل سنتے ہیں، چونکہ یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، جسے تمام اسلامی فرقوں نے قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے اور اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، بیان کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو پیغمبر کو اذیت کرنے والا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچانے والا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور اس کا تذکرہ ہماری مجالس میں ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس تناظر میں نہیں ہے جس طرح عام طور سے افراد اپنے بچوں کو، اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور اس کے ترجمے میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے قلب و جگر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی ذات گرامی قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس ہمارے رسول ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اگر جزء رسالت کا ترجمہ کیا جائے تو یہاں فاطمہ زہرا اس عنوان سے بضعۃ الرسول نہیں ہے کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، بلکہ یہ مقام فاطمہ، منزلت فاطمہ کا بیان ہے، یعنی آپ جزء رسالت ہیں۔ اور جو جز ہوتا ہے اس کے اندر یہ شان پائی جاتی ہے، یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو حکم کل پہ لگتا ہے وہی حکم جز پر لگتا ہے۔ جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ چیز، ہر وہ حکم جو امت کے لیے پیغمبر کے احترام کے بارے میں ہے وہی احترام سیدہ کے بارے میں ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی احادیث میں واضح فرما دیا تھا، اب چونکہ فاطمہ جز ہے اس کل کا جو رسالت مآب ہے، شخصیت رسالت مآب کا جز ہے فاطمہ، اس لیے جز پر بھی وہی حکم لگے گا جو کل پہ لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احترام فاطمہ احترام رسالت مآب ہے، اور فاطمہ کو اذیت پہنچانا رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ فاطمہ زہرا کی تعظیم و تکریم رسالت مآب کی تعظیم و تکریم ہے، اور فاطمہ کو اذیت پہنچانا رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے مختلف احادیث میں اس بات کو واضح کر دیا، جان لو کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پیغمبر نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اس لیے کہ جو کل کی شان ہے وہی جز کی شان ہے۔ فاطمہ زہرا رسول اللہ کا وہ جز ہے، جز رسالت مآب، جس نے پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سلسلہ خدمات رسالت کو رکنے نہیں دیا۔ آپ شہزادی کے زندگی کے وہ حالات اگر دیکھیں جو وفات رسول اللہ کے 75 یا 95 دن تک جاری رہے، اس میں جو کچھ فاطمہ زہرا نے کیا ہے، جو کام فاطمہ زہرا نے کیا ہے، جو خدمات فاطمہ زہرا نے انجام دی ہے، جن کا مقابلہ فاطمہ زہرا نے کیا ہے، یہ مقابلہ بظاہر فاطمہ کر رہی ہے مگر در حقیقت کار رسالت ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ فاطمہ کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو فاطمہ کر رہی تھی۔ یہ جزء رسالت
اور یہ معمولی ذمہ داری نہیں تھی، یہ بہت بڑی خدمت، بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے سیدہ زہرا نے اپنے کاندھوں پر لیا اور کار رسالت کو آگے بڑھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ذرا شیرہ سے لے کر غدیر تک ہر مقام پر علی کی ولایت و خلافت و جانشینی کا اعلان کیا۔ پوری زندگی پیغمبر اکرم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا ہو، تبلیغ نہ کی ہو، امت کو بتایا نہ ہو۔ گزشتہ بیانات میں مفصل اس بات کو عرض کر چکا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے ساری زندگی جس ولایت کی تبلیغ کی تھی، فاطمہ اور پیغمبر کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک معمولی فرق کے، یعنی جس ولایت کی تبلیغ زندگی بھر پیغمبر نے کی، اسی ولایت کا تحفظ بعد رسول فاطمہ زہرا نے کیا۔ فاطمہ نے تحفظ کیا ہے، حفاظت کی ہے، بچایا ہے نظام ولایت الہیہ کو، وگرنہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ولایت الہیہ کے نظام کو بھلا دیا جاتا، امت کو آج یاد بھی نہ ہوتا کہ اللہ نے امت کے لیے کوئی نظام معین کیا تھا جسے نظام ولایت کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح منشاء الہی یہ تھی، مشیت الہی یہ تھی، اور آج بھی ہے کہ نظام حاکمیت امت کا معصوم رہبروں کے حوالے ہو، اور ان معصوم رہبروں کی سرپرستی میں دنیا، انسانیت، بشریت، روئے زمین پہ رہنے والے انسان ترقی اور کمال کا راستہ طے کرے۔ اس راہ میں حائل ہونے والے افراد کے سامنے فاطمہ نے جو خدمت انجام دی وہ نظام ولایت کا تحفظ تھا، دفاع تھا۔ اگر فاطمہ زہرا کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس بنام ولایت کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں خط دفاع جس منصوبہ سازی کو کر رہا تھا اس کا لازمی منصوبہ یہی تھا کہ جب ہم پیغمبر کے بعد نظام حاکمیت کو قبضے میں لیں گے تو سب سے اہم ذات جسے منظر نامے سے ہٹانا ہے، جس کے وجود کو ختم کرنا ہے، جسے اسلامی سماج سے مٹا دینا ہے، جس کے ذکر اور یاد کو، وہ شخصیت علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ اس لیے کہ جس کے حق کو غصب کیا جا رہا تھا اسی کا وجود ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے امیر المومنین کے وجود کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ علی کو فزیکلی وجود بھی وہ سماج سے ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی قتل علی کے لیے پوری طرح تیاری کی جا چکی تھی، اور علی کے شخصیت کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک ہے شخص کو ختم کرنا، ایک ہے شخصیت کو ختم کرنا۔ انہوں نے دونوں کے لیے منصوبہ سازی کی تھی، یعنی علی کی شخصیت کو بھی مٹایا جانا ہے اور علی کے وجود کو بھی قتل کر کے ہٹا دینا ہے تاریخ کے منظرنامے سے۔ اور یہ وہ منظر ہے جسے آپ گہرائی سے سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ علی کو یادوں سے مٹانا ہے۔ علی کا وجود اگر رہا تو کبھی بھی ثقیفہ عزت حاصل نہیں کر سکتی، کبھی بھی ثقیفہ استقلال حاصل نہیں کر سکتی، کبھی بھی ثقیفہ پر حقانیت کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ اور اسی لیے دروازہ سیدہ پہ جب یہ ظالم آئے تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ علی کو لینے کے لیے جب ہم دروازے پہ جائیں گے تو یا تو ہم علی ابن ابی طالب کے سامنے دو راستے ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہوگا کہ علی گھر سے باہر آئے اور ہماری مرضی کے مطابق بیعت کر لیں، بیعت کر لیں گے تو مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یا تو یہ صورت تھی کہ علی گھر سے باہر آئے اور بیعت کر لیں، بیعت کر لیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ جب علی نے بیعت کر لی تو اب مسئلہ ختم ہو گیا، علی دستبردار ہو گئے اپنے حق سے۔ یا تو یہ صورت تھی، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ علی مقابلہ کرتے، بیعت نہ کرتے تو مقابلہ کرتے۔ اب اگر علی تلوار اٹھاتے تو بڑی آسانی سے علی کے
سکتا تھا. وہ ماحول اس طرح بنایا جاتا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب نے حکومت و خلافت کی وجہ سے اصحاب پیغمبر کے اوپر تلوار اٹھائی, مدینے میں قتل عام کیا, خون بہایا تاکہ حکومت حاصل کر سکے. اس طرح علی کی شخصیت کا قتل ہو جاتا. اب علی کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو بیعت کر لیں یا مقابلہ کریں. انہیں اچھی طرح پتا تھا بیعت کر لیں گے تب بھی اپنے مقصد میں کامیاب, بیعت علی نہ کریں گے تلوار کھینچ لیں گے تب بھی علی کو قتل کرنے کا بہانہ مضبوط ہمیں مل جائے گا. ان کے منصوبے میں جو چیز تھی وہ یہی دو باتیں تھیں, مگر فاطمہ نے تیسری صورتحال پیدا کر دی. جب علی کو آواز دی گئی, علی دروازے کی طرف جانا چاہتے تھے, سقیفہ کی شیطانی چالوں پر گہری نظر رکھنے والی فاطمہ زہرا نے کہا علی آپ گھر میں میں جاتی ہوں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. پر پانی پھیر دیا. انہیں اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا. منصوبے کے تحت جو آئے تھے اس منصوبے پر شریک رسالت, جان رسالت محافظ ولایت و امامت شہزادی کونین نے پانی پھیر دیا. اس دن کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. روسیات کر دیا خط صدیفہ کو, ذلیل کر دیا خط صدیفہ کو. قیامت تک سر نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے آ گئی اور ابھی نہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے, اور جو ہوا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا. جو ہوا اس دن دروازے پر وہ قیامت تک کے لیے تاریخ میں درج ہو گیا. اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے وقتی طور پر مغلوب نظر آنے والا نظام ولایت ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا. اور سقیفہ بظاہر زندہ نظر آتی تھی مگر مردگی میں تبدیل ہو گئی قیامت تک کے لیے. آپ دیکھ لیجئے خط سقیفہ اور خط غدیر کا یہ فرق آج بھی مل جائے گا آپ کو. خط غدیر اور خط سقیفہ کا یہ فرق آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھوں سے. دنیا میں کروڑوں منبر ایسے ہیں جہاں سے سقیفہ کا ذکر نہیں ہوتا. دنیا میں لاکھوں منبر ایسے ہیں جہاں پورے فخر و افتخار کے ساتھ غدیر کا ذکر ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں منبر ایسے ہیں دنیا میں جہاں سے دن رات غدیر کا ذکر ہوتا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا ذکر ہوتا ہے. یہ ہے فرق غدیر اور سقیفہ کا. دنیا میں دن رات لاکھوں منبروں سے غدیر کا ذکر ہوتا ہے مگر کہیں سے آپ سقیفہ کا ذکر ہوتے نہیں سنیں گے. اس لیے کہ وہ ذکر کر کے زمانے کو بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ تو وہی جگہ تھی جہاں عرب کے لٹیرے جمع ہوتے تھے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. پالان شکر کا منبر بنایا, بلند آواز میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. 3 دن تک ان جلد باز حاجیوں کو میدان غدیر سے کھسکنے نہیں دیا جب تک ایک
سے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں لے لی، جانے نہیں دیا۔ ہم بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ، تم سقیفہ کا ذکر کرو گے بھی کیسے؟ اگر ذکر آئے گا بھی ہے تو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ گھاٹی کون سی تھی۔ عرب کے چاروں چکے جہاں آ کر ڈاکے اور چوری کی منصوبہ بندی کرتے تھے، یہ اس جگہ کا ذکر کریں تو کیسے کریں؟ یہ وہ راز عزت ہے جسے آج فاطمہ زہرا نے زندہ جاوید بنا دیا۔ قربانی فاطمہ کا یہ صدقہ ہے۔ علی جس کی یاد کو مٹا دینا چاہتے تھے، وہ جس کے ذکر کو مٹا دینا چاہتے تھے، وہ تاریخ گواہ ہے 1400 سال کا طویل عرصہ۔ مدینہ وہی مدینہ جو علی کے حق کے بارے میں خاموش ضرور ہو گیا، جو علی کے حق کے بارے میں خاموش ضرور ہو گیا، جرأت نہیں دکھائی، ہمت نہیں دکھائی۔ علی کی حق خلافت کو چھینتے ہوئے جنہوں نے دیکھ لیا، حق کے بارے میں تو خاموش رہے، مگر کبھی بھی علی کے فضائل کا انکار نہیں کیا۔ علی کی عظمت، علی کے فضائل، علی کے کمالات وہ یاد رکھتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کی تاریخ میں جتنا ذکر فضائل علی ابن ابی طالب کا ہوتا ہے، تاریخ میں کسی کا نہیں ہوتا۔ دوست تو دوست، دشمن بھی علی کے فضائل کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ تاریخ جانتی ہے علی کے بدترین دشمنوں نے بھی علی کے فضائل کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ وہ علی کی شخصیت کو بھی مٹانا چاہتے تھے، شخص کو بھی مٹانا چاہتے تھے، مگر نہ شخص کو مٹا سکے نہ شخصیت کو مٹا سکے۔ کمالات علی کے، فضائل علی کے آج بھی دنیا کے سامنے بیان ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے دشمن، تاریخ بتاتی ہے علی کی شہادت کے بعد امیر شام جیسا بدترین دشمن علی کا کردار علوی سے اتنا متاثر تھا کہ امیر المومنین کے نزدیک رہنے والے جو اصحاب یا ساتھی کبھی شام جاتے تھے تو انہیں اپنے دربار میں اپنے پاس بلوایا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، دعوت کا اہتمام کرتا تھا، پھر ان سے کہتا تھا صف لی علی، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ دشمن ہے بدترین، کمال کردار علی کا یہ ہے، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ اور جب یہ اصحاب بیان کرتے تھے وہ زار و قطار روتا تھا۔ اور یہ اسی کا اقرار ہے کہ دنیا بانجھ ہو چکی ہے، اب زمانہ کوئی دوسرا علی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ کردار ہے علی ابن ابی طالب کا، عظمت کردار ہے علی ابن ابی طالب۔ فاطمہ جہاں کھڑی تھی وہ تاریخ کا وہ منظر تشکیل پا گیا جس نے ولایت کو عزت اور سربلندی اور وقار عطا کیا۔ ظلم، ناانصافی اور ستم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ وہ اس رسوائی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کردار فاطمہ نے منظر نامے کو تبدیل کر دیا۔ کردار فاطمہ نے آپ مفصل سنتے ہیں، مگر اس بی بی نے اس نظام انحراف کے سامنے مقابلے کے لیے جو راستے انتخاب کیے، 5 صورتیں جو آپ سنتے ہیں مفصل ذکر میں، ان کے ذریعے فاطمہ نے نظام ولایت کا دفاع کیا۔ پہلا قدم آپ کا فدق کے بارے میں احتجاج تھا۔ فدق ذریعہ تھا، بہانہ تھا حق ولایت علی پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف عملی اقدام کا، مگر نہ فدق کوئی موضوع نہیں تھا۔ دنیا کو یہ بتانا تھا حقدار کون ہے، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے۔ فاطمہ نے خطبہ فدق دیا، ہر ایک دربار میں آ کے شہزادی کائنات نے۔ ان اقدامات کی وجہ سے سقیفہ قیامت تک کے لیے رسوا ہو گئی۔ فدق بڑے مجمع میں آ کے فاطمہ زہرا نے خطبہ دیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، تم کس انحراف کی طرف جا رہے ہو؟ آپ نے مفصل سنا ہے اسی کو۔ اور جب فاطمہ زہرا اس کام کو انجام دے چکی ہے احتجاج کو،
اس کے بعد بی بی کا گریہ ہے. آپ اپنے بابا پہ دن رات روتی تھی اور اس رونے سے خط ثقیفہ کے اندر جو بے چینی پھیلی اس نے انہیں اتنا مضطرب کر دیا, اتنا پریشان کر دیا کہ تنگ آ کر انہوں نے اپنے کارندوں سے علی کے سامنے یہ اعتراض رکھا کہ یا علی فاطمہ سے کہیے دل کو رو لیا کرے یا رات. بھلا کہیں آپ نے دیکھا ہے اگر بدترین لوگوں کا علاقہ بھی ہو وہاں بھی اگر کسی کا باپ مر جائے تو کوئی بیٹیوں کے رونے پہ پابندی لگاتا ہے؟ مدینے والوں کو فاطمہ کے رونے سے شکایت کیا تھی؟ اصل یہ تھا کہ فاطمہ کا رونا خط نقاب کے بے نقاب کر رہا تھا, ان کی منافقت کو عیاں کر رہا تھا. اور اس گریے کے ساتھ فاطمہ نے جو خط ثقیفہ سے مقابلہ کیا, ایک خطبہ فدق, احتجاج, ایک گریہ مسلسل. تیسرے فاطمہ زہرا نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ کھلے عام ان ظالموں سے اپنی عداوت, نفرت اور ناراضگی کا اعلان کیا. کھلے عام انہیں پتا تھا اچھی طرح کہ رسول بارہا مجمع اصحاب میں کہہ چکے ہیں ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها. اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے, فاطمہ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے. یہ موضوع اتنا مشہور تھا امت کے درمیان کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سے اگر فاطمہ ناراض ہے تو اس قلم کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. امیر المومنین کو واسطہ بنا کے بی بی آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی, امیر المومنین کو واسطہ قرار دیا. آئے شہزادی کے پاس, جیسے ہی وارد ہوئے فاطمہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا, رخ موڑ لیا اور کہا تم دونوں نے یہ رسول اللہ کو میرے بابا کو کہتے سنا ہے یا نہیں کہ اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے, فاطمہ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بابا کو یہ کہتے سنا ہے. بی بی نے کہا تو سنو, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں. اور اس کے بعد بی بی نے آخری مرحلہ جو مقابلے کا رکھا وہ یہ تھا کہ وصیت کی اے علی میرے جنازے کو رات میں دفن کرنا. یہ رات میں دفن کرنا بھی خط ثقیفہ کے خلاف احتجاج ہے. فاطمہ قیامت تک یہ سوال ہوتا رہے گا کہ اس شہر مدینہ میں رسول کی اکلوتی بیٹی اتنی بے کسی کے ساتھ دفن کیوں کی گئی, اتنی بے کسی کے ساتھ دفن کیوں کی گئی. یہ تمام اقدامات شہزادی کے جو ہے وہ اپنے اس منصب فاطمہ کا تقاضا تھا کہ آپ نے اتنے منظم طریقے سے خط نفاق کا مقابلہ کیا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ فاطمہ زہرا اپنی خدمات میں, اپنے اس کارنامے میں کسی بھی طرح سے ناکامی کا شکار ہوئی. فاطمہ ہر مقام پہ کامیاب. آپ جانتے ہیں بی بی کا گریہ, صرف رونا اس سماج کو بیدار کرتا تھا. رونے سے مدینے والوں کو کیا تکلیف تھی, بی بی نے گریے کو ایک تحریک میں تبدیل کر دیا تھا. اور اس رونے کی وجہ سے چہرے باطل پہ پڑی ہوئی نقاب سرکتی جا رہی تھی اور بے چینی خط نفاق میں پھیلتی جا رہی تھی. ثقیفائی ٹولہ فاطمہ کی گریے سے انتہائی اضطراب کا شکار ہو چکا تھا. بابا کو یاد کر کے فاطمہ روتی تھی, فریاد کرتی تھی. قبر رسول پہ آتی تھی, بابا آپ کی لاڈلی تنہا ہے, بابا میرا حق چھینا گیا. یہ فریاد مسلمانوں کے ذہنوں کو بیدار کرتی. فاطمہ کا گریہ بھی تھا, تحریک بھی تھی. روایت میں ہے کہ آپ کبھی بقیع میں آتی تھی تب وہاں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی. بنی ہاشم اور کچھ اصحاب انصار کی عورتوں کے
آنے والی عورتوں کو بتاتی تھی جب اس میدان میں جنگ ہوئی تھی تو ادھر میرے بابا کا لشکر تھا، ادھر مشرکوں کا لشکر تھا، اس بلندی پہ کچھ لوگوں کو روکا گیا تھا جہاں سے انہوں نے فرار اختیار کیا اور میدان سے سب بھاگ چکے تھے سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور یہ رونا اور گریا اسی کے سائے میں علی کے حق کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ فاطمہ بتا رہی تھی کہ جسے اللہ نے مقدم کیا تھا، آگے رکھا تھا، آج اسے امت نے پیچھے کر دیا ہے، اور جنہیں اللہ نے پیچھے پھینک دیا تھا انہیں امت آگے لے آئی ہے۔ یہ ہو کیا رہا؟ احتجاج مسلسل کا۔ فاطمہ کا گریا وہ تھا جو نقاب باطل کے چہرے کی نقاب کو اتار رہا۔ آج بھی یہی راز ہے، عزاداری حسین کے خلاف جتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جتنے فتوے چھاپے جاتے ہیں، اس کے پیچھے راز یہی ہے، وگرنہ روتے ہم ہیں، تمہیں کیا اذیت ہے؟ اسی لیے ماتم و عزا کے خلاف فتوے آتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ رونا صرف رونا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے خط صدیقہ کے لیے۔ اس لیے کہ اگر صدیقہ نہ ہوتی تو کوئی یزید نہ ہوتا، یزید نہ ہوتا تو کہیں کوئی کربلا نہ ہوتی۔ اس گریے کے خلاف اگر فتووں کی بوچھار ہوتی ہے تو یہی ہے۔ دیکھیے آج دنیا باطل اگر ڈرتی ہے تو ماتم حسین سے ڈرتی ہے، عزاداری سید الشہداء سے ڈرتی ہے۔ بڑے بڑے ظالم گزرے تاریخ میں، مگر کسی دور میں آپ نظر ڈال کے دیکھیے تاریخ پر، کسی بھی بڑے سے بڑے ظالم نے اپنے دور میں کسی بھی عبادت پہ پابندی نہیں لگائی۔ نہ نماز سے روکا گیا کبھی، نہ حج پہ جانے سے روکا گیا، نہ روزے سے روکا گیا۔ ہر دور میں ظالموں نے اگر روکا ہے تو عبادت عزا سے روکا، پابندیاں لگائی ہیں تو عزا مظلوم کربلا پر، آنسوؤں پر، نوحہ ماتم پر، گریے پر پابندی۔ یہ عراق کا مغرور ڈکٹیٹر 52 سال سے زیادہ رہا حاکم، اس نے جو عراق میں نہیں ہونے دیا وہ حسین کا ماتم تھا۔ ظالم تیرا کیا بگڑتا ہے اگر ایک زائر حسین دنیا کے کسی کونے سے آ کر قبر سید الشہداء کے پاس کربلا میں آ کے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہہ لے۔ پابندی لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ ماتم کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اسے کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر ظالم اچھی طرح سمجھتا ہے، ظالم اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے پابندی لگاتے ہیں، اسی لیے روکا جاتا ہے، اسی لیے طرح طرح کے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان میں ہر سال پابندیوں کے مطالبے حکومت سے ہوتے ہیں، جلوسوں کا، نہ وہ ناچ گانے کے جلوسوں پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہی سیاسی جلوسوں پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی پہ نہیں، صرف عزاداری کے جلوسوں پر۔ راز کیا ہے؟ امام خمینی کی تعبیر کے مطابق عزائے سید الشہداء میں اٹھنے والا یہ ماتم کا ہاتھ، اسے معمولی نہ سمجھو۔ جب یہ ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے تو پہلے تو یہ ہر ظالم کے خلاف احتجاج بن جاتا ہے، اور جب یہ سینے پہ پڑتا ہے تو تجربہ گواہ ہے اس کی چوٹ عزادار کے سینے پہ نہیں پڑتی، ہر دور کے ظالم پر۔ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ آج بھی باطل کے خیمے میں ہلچل زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے جب عزاداریوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جب یہ گریہ کرنے والی قوم گھر سے باہر نکلتی ہے
تو زمانہ پوچھتا ہے کہ ان کا گھر کس نے لوٹا، ان کا دروازہ کس نے جلایا، ان کے بچوں کو کس نے ذبح کیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے سقیفہ کا چہرہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ یہ آزادی کا ایک فلسفہ ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، عزاداری کو مقصد عزا کو سمجھ کے انجام دیا کریں۔ ماتم کوئی مقابلہ ہرائی کا نام نہیں ہے کہ ہمارے دستے کے ماتم کی آواز اس سے اونچی ہو جائے۔ ماتم نوحوں کی لے کا نام نہیں ہے، ماتم ہے مقصد ماتم کو سمجھ۔ انسان واقعا اگر غور کرے، دیکھیں کبھی کبھی یہ خرابیاں سماج میں نظر آتی ہیں کہ کچھ نوجوان، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے مفہوم سمجھایا نہیں اپنے بچوں کو، کچھ نوجوان ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ مسکرا اور ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی تبرک بٹ رہا ہو تو ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ مفہوم ماتم کو سمجھ کے اگر ماتم کریں گے تو ہمارے کردار میں تبدیلی آئے گی۔ ہنسنا تو دور، لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ اگر مقصد ماتم کو دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیجیے آپ، جب ماتم کا مطلب آپ تلاش کریں گے یا دنیا کے کسی بھی آدمی سے کہیے ماتمی جلوس آ رہا ہے تو اس کے ذہن میں جو تاثر ہوگا وہ یہی ہے۔ ماتم کہتے ہیں شدت غم سے تڑپ کے جب انسان سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، اس کیفیت کو ماتم کہتے ہیں۔ جیسے وہ ماں جس کے جوان بیٹے کی لاش آئی ہو اور وہ بے ساختہ تڑپ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے کہے ہائے میرے لال، اسی کیفیت سے تڑپ کے ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ہے ماتم۔ لہذا اگر مقصد کو سمجھ کے کرو گے تو ہنسنا تو دور کی بات، مسکرا بھی نہیں سکتے، مقابلہ بازی کا تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ لہذا ان مفاہیم کو سمجھیے، انشاءاللہ سماج میں بھی بدلاؤ آئے گا، ہمارے کردار میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ حسین کا ماتم سماج کو بیدار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے فریضوں کے بارے میں، ذمہ داریوں کے بارے میں۔ آپ سوچتے ہیں ایک چھوٹی سی قوم پوری دنیا کو کیسے بیدار کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی قوم پوری دنیا میں ہلچل کیسے مچا سکتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے ذرا اس بات کو۔ آپ کسی ٹھہری ہوئی جھیل یا تالاب کا تصور کیجئے جس کا پانی ٹھہرا ہو، اس میں کوئی تمبوج نہ ہو، ہلچل نہ ہو، بالکل ٹھہرا ہوا پانی ہو۔ آپ اس تالاب یا جھیل کے جس میں کوئی حرکت نہیں، تمبوج نہیں، ہلچل نہیں ہے، اس کے کسی بھی کنارے پر بیٹھ جائیے اور اپنے ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دیجئے اس پانی کی سطح پر، تو آپ دیکھیں گے جہاں آپ نے پانی پر ہاتھ مارا ہے وہاں ایک ہلچل ہوئی اور کچھ سرکل بنے، پانی میں ہلچل ہوئی، کچھ دائرے بنے، پانی میں ہلچل ہوئی، کچھ سرکل بنے، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ دائرے، یہ سرکل وہی ختم نہیں ہوتے، جہاں تک آپ کی نظر نہیں جاتی یہ دائرے وہاں تک پانی میں ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ یہی کام سوئے ہوئے سماج میں حسین کا ماتم کرتا ہے، ہاتھ یہاں پڑتا ہے، بیداری سارے سلام صلوات طیبہ محمد علیہ محمد۔ کہ آج ولایت پاتی ہے اور ایسے ہی نہیں، پوری عزت اور شان و شوکت اور مرتبے کے ساتھ۔ یہ بات کیا کم ہے کہ جو بی بی کل تنہا اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آج آپ دنیا کے منظر نامے پہ نظر ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ آج ہر طرف دنیا میں اولاد فاطمہ کا قبضہ ہے۔ آج ہر جگہ
دنیا میں اولاد سیدہ کی حاکمیت ہے، اور ایسی حاکمیت جس کے سامنے وقت کی یزیدیت منہ چھپائے پھر رہی ہے۔ نظر ڈالیے نا حالات پر، جدھر دیکھیے اولاد فاطمہ کی حکمرانی ہے، فرزندان فاطمہ کی حکمرانی ہے۔ ادھر نظر اٹھائیے، فرزند فاطمہ سید علی خامنہئی ہے، ادھر نظر اٹھائیے فرزند فاطمہ سید علی حسینی سیستانی، ادھر نظر اٹھائیے سید حسن نصر اللہ، ادھر نظر اٹھائیے سید عبد الملک الحوثی۔ جدھر دیکھیے فرزندان فاطمہ کی حکومت ہے، اور ایسی حاکمیت جس نے مشرق وسطی کی زمین کو وقت کے یزیدوں کے لیے اتنا گرم کر دیا ہے کہ کہیں پاؤں نہیں رکھ پا رہے۔ کہیں پاؤں نہیں جما پا رہے ہیں، ہر جگہ سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ سے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے القاعدہ سمٹ گئی، داعش تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے گئے، اور وہ ظالم حکومت کہ جو مشرق وسطی میں دندناتی ہوئی پھرتی تھی کل تک سپر پاور، آج دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور ہے۔ دیکھیں نا، پورے خطے سے دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور ہے۔ شہید قاسم سلیمانی عظیم شخصیت کی دوسری برسی آپ منا چکے۔ ابھی شہادت پر جو پروگرام ہوئے اس میں ایک اعلان نے پورے سپر پاور کی چولے ہلا کے رکھ دی۔ جنرل قہانی جو ان کے جانشین ہیں، انہوں نے کہا ہم قاسم سلیمانی کے انتقام کو بھول نہیں سکتے، ہارڈ ریون سخت انتقام جاری ہے، اور اس قتل میں جو جو شریک ہے اس کے قتل کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے دنیا بھر میں حریت پسند افراد قسم اٹھائے ہوئے ہیں کہ بدلہ لے کے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے جو جو نام اس فہرست میں ہے پوری، جس نے قتل کیا ہے، ایک ایک کر کے ہر روز دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ اسی احمد ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس اس ڈر سے کینسل کر دی کہ جنرل قہانی نے جو جملے کہے ہیں وہ کھوکھلے نہیں ہوتے۔ ان پہ وہ بیچارہ پریشان ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا۔ امریکہ میں اتنی سیفٹی میں رہنے والا وہ احمد پریس کانفرنس کرنے نہیں آتا ہے اس ڈر سے۔ یہ آج عزت ہے اولاد فاطمہ کی، یہ آج حرمت ہے اس قوم کی کہ جو دین کے لیے فاطمہ نے اللہ کی راہ میں دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نادان احمد نے ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا، پلیٹ فارم پر ٹویٹر، اس نے ٹویٹر پہ لکھا تھا سید الشہداء کے اقدام پر طنز کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ لاکھوں کی فوج کے سامنے 72 کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ طنز کے اعتراض سے اس نے یہ لکھا کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آج ایسے احمد آنکھیں کھول کے دیکھیں، وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ کل جس کے ساتھ 72 تھے، آج وہ جدھر آپ کھولتے ہیں ادھر حسین کا لشکر کھڑا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا منظر نامے پر، بھولیے نہیں، حالات سے واقف رہنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ شاید میں نے ہر سال اس منبر سے یہ بات کہی ہو آپ سے۔ حسین ابن علی 72 کرداروں کو لے کے آئے تھے، مگر آج ان 72 کرداروں نے
کتنے حسینی کردار دنیا میں پیدا کر دیے. کل 72 کا لشکر تھا جو تمہیں لاکھوں کے مقابلے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر اس لشکر نے کیا کام کیا؟ آج وہ جدھر آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں حسین کا لشکر کھڑا. پریشانی ان کی یہ ہے کہ لبنان کی طرف دیکھتے ہیں تو حزب اللہ حسین کا لشکر، یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو انصار اللہ حسین کا لشکر، ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو پاسداران حسین کا لشکر، فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو حماس حسین کا لشکر، عراق کی طرف دیکھتے ہیں تو حشد الشعبی حسین کا لشکر. پورے خطے میں ہر طرف حسین کا لشکر موجود ہے. اور اس لشکر حسین نے آج ان کے لیے حالات کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ کہیں بھی ٹکنے کی ہمت باقی نہیں ہے. آخری معرکہ جہاں سے بوریا بستر سمیٹ کے بھاگے ہیں وہ افغانستان تھا. آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں نیوز، آپ کو پتا ہے یہ سال بھاگے ہیں اس افغانستان سے جہاں سال ہر سال سے قبضہ تھا. بھاگے ہیں اور پوری ذلت کے ساتھ بھاگے ہیں. پوری دنیا میں مذاق بنا تھا کہ ذلت کے ساتھ تم دبا کے بھاگنا جسے کہتے ہیں، اسی حالت میں بھاگے ہیں. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس سال یہ جو سیاہ دل طالبان تھے یہ یکایک اتنے شریف کیسے ہو گئے کہ اس سال انہوں نے مجلسوں میں آ کے شرکت کی ہے. مجلس میں آئے ہیں صاحب، گورنر صاحب طالبان کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوئے. کہاں طالبان کہاں مجلس. سوال یہ ہے کہ یہ اتنے شریف کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے اس سال جتنے جلوس مجلسیں ہیں سب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری طالبان نے خود لی تھی. اور ان 30-32 سال میں جتنی آزادی کے ساتھ مجلسیں اور جلوس اس سال ہوئے ہیں کسی سال نہیں ہوئے افغانستان میں. تو سوال یہ ہے کہ یہ سیاہ دل درندہ صفت طالبان یکایک اتنے شریف کیسے ہو گئے؟ یہ شریف بے وجہ نہیں ہو گئے، یہ شریف اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو مرجعیت کی طاقت نظر آ رہی ہے. سرحد کے اس طرف بھی فرزند زہرا ہے، سرحد کے اس طرف بھی فرزند زہرا ہے. اب اگر شرارت کرے بھی تو کیسے؟ ارے جن کی بیس پر، جن کی بھروسے پر شیطنت کرتے تھے وہ تو خود تم دبا کے بھاگ رہے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ عزت ولایت، یہ عزت ولایت ہے جس کے لیے فاطمہ زہرا نے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے بی بی نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا جس نے فاطمہ کے جزء رسالت معاف ہونے کو واضح کر دیا. بہت بڑی قربانی شہزادی نے دی نظام ظلم کے سامنے. اس شہر میں جو فاطمہ کی طرف سے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، جہاں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، اصحاب کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، مدینہ جہاں خاموش ہو گیا تھا، لوگ جہاں اپنے گھروں میں دبک گئے تھے، وہاں ایک فاطمہ تھی جو علی کے حق کی آواز اٹھا رہی تھی. دروازے کے پیچھے بی بی آئی اور کہا لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، گھر جلا دیں گے. کہا لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین؟ کہا بھائی امکان جلتے ہیں تو حسن و حسین بھی جل جائیں مگر ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. مجھے نہیں پتا اس ماں نے ظالموں کا یہ جواب کیسے سنا.
اور پوری طاقت کے ساتھ فاطمہ نے ظلم کا مقابلہ کیا، اور صرف کہا نہیں گیا، اسی کے ساتھ زہرا کا دروازہ جلنے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ جب باہر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو بی بی نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے سے اپنے ہاتھوں سے سہارا دے دیا، اور یہ جلتا ہوا دروازہ جب کچھ دیر تک نہ گرا اس سہارا دینے کی وجہ سے، تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، اور یہ جلتا ہوا دروازہ اکھڑ کے فاطمہ کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی زہرا کی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اور اسی دروازے کو عبور کر کے ظالم فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس خاتون کے درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس کے شکم میں بچے کو مار دیا گیا ہو۔ ایک واقعہ مطالعے میں آیا ہے، تہران میں ایک خطیب منبر سے شہزادی کے مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے مصائب پڑھے، مجمع میں گریے کا شور بلند ہوا، اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی، مگر مجلس تمام ہونے کے بعد بھی ایک شخص مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھا ہوا مسلسل روئے جا رہا تھا، مسلسل اسے قرار نہیں آ رہا تھا، مجلس ختم ہوئے دیر ہو گئی، اس کا گریہ نہیں رکا۔ یہ عالم دین بھی خود منبر سے اترے ہوئے دیر ہو گئی تھی، پریشان ہوئے، گئے قریب، کہا بھائی مصائب میں کون سی ایسی بات تھی جس نے آپ کو اتنا تڑپا دیا؟ کہا حضور قبلہ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں جانتا ہوں جب بدن کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو درد کیسا ہوتا ہے، اور ہڈیوں میں بھی اگر پسلی ہو تو جب تک پسلی ٹوٹی ہوتی ہے ہر سانس کے ساتھ اذیت ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کے تڑپ رہا ہوں کہ اس 75 یا 95 دن تک میری شہزادی نے سانس کیسے لیا۔ پسلیاں ٹوٹ گئی فاطمہ کی، شکم میں محسن مارا گیا فاطمہ کا، فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان شکستہ پسلیوں کی وجہ سے فاطمہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ پھر فاطمہ بستر سے ایسا لگی کہ بغیر سہارے کے فاطمہ اٹھ نہیں پاتی تھی، فاطمہ کا بدن کھل رہا تھا، اور جب فاطمہ کی طرف کوئی دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا سارت کل خیال، جیسے بس کوئی ہجولا ہے، جسم کا گوشت زہرا کے کھل گیا تھا، اور فاطمہ اب اگر کبھی اٹھتی بھی تھی یا سہارے سے، آپ نے ذرا 18 سال کے ذن میں کوئی عصا کا سہارا لے کے چلنا، عصا کا سہارا لے کے چلنے پہ مجبور تھی رسول کی بیٹی۔ خدا کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم اہل بیت کہ مجلس تمام ہو رہی ہے، مظلوم شہزادی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ دنیا میں کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی خاتون، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنی تکلیف اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اپنے شوہر کو بتاتی ہے، مگر یہ وہ بیوی ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی پسلیوں کی قربانی دی، اپنے محسن کی قربانی دی، مگر ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا راز اپنے شوہر علی کو نہیں بتا۔ رات کا
خاموشی، علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، ہر طرف سناٹا اور خاموشی، بس علی کے گھر میں ننھے ننھے یتیموں کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز ہے، کسی گوشے سے حسن کے سسکنے کی آواز، کہیں سے حسین کے چیخ مار کے رونے کی آواز، کہیں زینب و ام کلثوم کا گریہ۔ علی غسل دے رہے ہیں فاطمہ۔ ایک چاہنے والا صحابی دروازے کے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے اسی اسنا میں میں نے شیر کبریا کو چیخ مار کے روتے سنا، چیخ مار کے روتے سنا۔ زندگی بھر ساتھ رہا تھا، بڑے سخت مرحلے آئے تھے علی کی زندگی میں، مگر میں نے کبھی بھی شیر کبریا کو یوں تڑپ کے چیخ مار کے روتے نہیں سنا تھا۔ بے چین ہو گیا۔ جب علی باہر آئے تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شیر کبریا مولا، زندگی میں آپ کو کبھی یوں تڑپ کے روتے نہیں سنا، آج ایسا کیا ہوا کہ یوں چیخ مار کے روتے؟ کہا چاہنے والے نہ پوچھ۔ کہا نہیں مولا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تختہ غسل پر، تو غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ جب فاطمہ کے پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ارے مجھے صدمہ اس بات کا ہوا، اتنے دن گزر گئے مگر زہرا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔ زہرا جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی تھی، یہ اپنا درد و تکلیف اپنے شوہر علی کو بھی نہیں بتایا، اور علی کو اس کا اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ کہ روایت کہتی ہے جب رات کے سناٹے میں علی فاطمہ کو لہب میں اتار رہے تھے قبر میں، ان شکستہ پسلیوں کا ایسا درد علی کے دل میں پیدا ہوا کہ شیر کبریا مسلسل تڑپ رہے تھے۔ جب قبر میں رات کے سناٹے میں زہرا کے میت کو علی اتار رہے تھے تو ایک آیت کیا دیکھا، قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی لا ولی میری امانت میں میرے حوالے کر دو۔ علی نے آواز کو پہچانا، آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی امانت واپس دے رہا ہوں، مگر جو امانت آپ نے صحیح سالم مجھے دی تھی اب میں واپس دے رہا ہوں، مگر پسلیاں ٹوٹی ہے، بدن میں تازیانوں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ سے خود پوچھنا آپ کے بعد امت نے زہرا کو کیسے